السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے قرآن میں ایک نبی کا جو نام ہے الیاس، آخر میں ان کا نام لوگ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ عام جو جنرل لوگ جو باقی نبی کا نام رکھتے لیکن ان کا لوگ نہیں رکھتے، اور کیا اس کا کیا معنی الیاس کا؟ یا صرف یس ہونا چاہیے، الیاس ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں سیخ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیسع بنو اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا نام 2 جگہ پر ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے۔ البتہ ان سے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک نے کوئی قصہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ صاد میں بیان فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذُو الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کرو اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو، اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے سورہ الانعام میں فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ الیسع علیہ السلام یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور الیاس علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے۔ الیاس علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے الیسع علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی رہنمائی کے لیے نبی بنایا۔ چنانچہ انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے کے مطابق دعوت کا کام کیا۔ ان کے زمانے میں بنو اسرائیل نے کتنے انبیاء کو قتل کیا اور ایمان لانے والوں کو بہت ساری تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ الیسع علیہ السلام نے نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ ایک مدت کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد بنو اسرائیل پر ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے مسلط کر دیا جنہوں نے انہیں سخت سے سخت عذاب سے دوچار کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ الیسع کا معنی کیا ہے اور لوگ یہ نام اپنے بچوں کا کیوں نہیں رکھتے، تو تاج العروس میں اس کا معنی بتایا گیا ہے کہ الیسع شمالی ہوا کا نام ہے، اور لسان العرب میں آیا ہے کہ الیسع جو ہے نا جنوبی ہوا کا نام ہے۔ برکیف نبیوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سارے انبیاء ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ کچھ انبیاء ہیں جو عظیمت والے انبیاء ہیں، جن کے قصوں میں عبرت تھی، نصیحت تھی، اسی لیے اللہ پاک نے ان کے قصوں کو بیان کیا۔ اور بہت سارے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کا نام بھی اللہ پاک نے نہیں ذکر کیا، کیونکہ نبی تو تھے، ان کا مقام اور مرتبہ تو ہے اللہ کی نظر میں، لیکن ان کے قصے میں یا ان کی زندگی میں عام لوگوں کے لیے کوئی میسج نہیں تھا، اسی لیے اللہ پاک نے ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے، اور کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر نہیں دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے انبیاء کے ناموں میں سے کسی نبی کے نام سے تو اچھی بات ہے، البتہ اس میں بھی اگر آئیڈیل اپنانا چاہ رہا ہے تو ایسے انبیاء کرام کا نام رکھے جن کی زندگی میں میسج ہے، پیغام ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے ناموں میں سے بچیوں کا نام ہے تو صحابیات کے ناموں میں سے نام اختیار کرے تو وہ بہتر ہے۔ البتہ الیسع اگر کوئی آدمی نام رکھنا چاہتا ہے اپنے بچے کا تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ نام رکھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک تو نبی کا یہ نام ہے اور اس میں ساری امت کا اتفاق ہے۔